اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ وقت سے پہلے ہفتہ واری اجتماع میں پہنچے ہوئے بھی ہیں اور دل جمعی کے ساتھ گفتگو کو سننے کے لیے بھی تیار ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ایک حدیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں اور اس حدیث پر اللہ رب العزت جل جلالہ آپ کو مجھ کو عمل کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ اور ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمیں جنت عطا فرمائے۔ روزے، حج، عبادات، ان ساری چیزوں کا مقصد حصول جنت ہوتا ہے اور دخول جنت ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں کرنی چاہیے۔ نماز بھی پڑھنا چاہیے، روزہ بھی، اور ساری عبادات بھی۔ لیکن ایک حدیث مبارکہ آپ سماعت فرمائیں۔ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی فی یوم 1000 مرات، جو شخص دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے۔ کتنی مرتبہ؟ جو شخص دن میں 1000 مرتبہ درود پڑھے اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ جنت میں وہ اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ساتھ بیٹھ کر کے 1000 مرتبہ پڑھیں۔ آپ کا دن میں 1000 مرتبہ درود پڑھنا کتنا ٹائم لگے گا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود شریف ہے، اور اس درود شریف کی ایک تسبیح کو پڑھنے کے اندر میکزیمم 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں۔ آپ نے اگر اپنا یہ معمول بنا لیا، جب وقت ملا ایک تسبیح پڑھ لی، جب وقت ملا ایک تسبیح پڑھ لی، اس طریقے سے 1000 مرتبہ اگر آپ نے درود شریف ایک دن میں پڑھ لیا تو انسانوں میں جو سب سے سچے ہیں اس سچے رسول نے یہ بات کہی ہے، اور سرکار سچ کے علاوہ کچھ فرماتے ہی نہیں ہیں۔ چونکہ ماہ محرم کی پہلی تاریخ سے ہم نے ایک سلسلہ تقریباً جگہوں پر بیان میں شروع کیا ہے کہ ہر گھر کا فرد، بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، سب یہ معمول بنا لیں کہ روزانہ 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ استغفار پڑھیں گے، اور ٹوٹل دونوں کو پڑھنے کے اندر 15 منٹ لگتے ہیں کم و بیش۔ لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے عذاب سے یہ دونوں چیزیں امان عطا کرتی ہیں، اتنی پاورفل چیزیں۔ اور اگر آپ نے اپنی نسلوں کے اندر اس چیز کو جاری کر دیا، وہ ان کی نسلوں میں انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اب آئیے کامیاب زندگی کا قرآنی تصور، اس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آج کی گفتگو کو پوری توجہ کے ساتھ آپ سنیں۔ اکثر تو آپ سنتے ہی ہیں،
لیکن بچوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بیچ میں سے اٹھ کر کے بھی نہ جائیں اور دروازے کے پاس جو لوگ موجود ہیں وہ بچوں کو اندر آنے بھی نہ دیں، اور جو محفل میں بیٹھے ہوئے دور دراز بچے وہ نہ اٹھیں نہ ادھر ادھر جائیں، اور بیٹھ کر کے گفتگو کو اچھی طریقے سے سماعت فرمائیں۔ کامیاب، ہر ایک کی کامیابی کی سوچ الگ ہے۔ ایک ننھے سے بچے سے جو 3 سال کا بچہ ہے، اس سے اگر آپ پوچھیں کہ بیٹا تم کس چیز کو کامیابی سمجھتے ہو، تو اول تو اس کے پاس اتنا شعور نہیں کہ وہ کامیابی کے مفہوم کو سمجھ سکے، لیکن کامیابی اس کو کہتے ہیں کہ مقصد پورا ہو جائے، مطلب آپ کامیاب ہو۔ توجہ چاہوں گا، کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ بولیے، مقصد آپ کا پورا ہو جائے آپ کامیاب ہو گئے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ ایک ننھا سا بچہ اپنے کو کامیاب کب سمجھتا ہے؟ جب اس بچے کے سامنے آپ کھلونے رکھ دیں یا وہ کھلونے کا تقاضا کرے، آپ لا کر اسے کھلونا پیش کر دیں تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی جاری ہو جائے گی، اور وہ کھلونا لے کر کے دوستوں کو بھی بتائے گا اور ناچے گا کودے گا، گویا اس بچے کو کامیابی نصیب ہو گئی۔ یہ ہوئی بچے کی کامیابی۔ ایک اسٹوڈنٹ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ تو اسٹوڈنٹ کی نظر کے اندر کامیابی یہ ہے کہ وہ امتحانات کے اندر اعلی نمبروں سے پاس ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، اور جب وہ اعلی نمبروں سے پاس ہو کر اپنا سرٹیفکیٹ، اپنی مارک شیٹ لوگوں کو دکھاتا ہے تو یہ اس کے ذہن میں کامیابی کا جو تصور تھا، اس کامیابی کے تصور کا اظہار وہ اس طریقے سے کرتا نظر آتا ہے۔ کسی کے پاس بڑی ڈگری موجود ہے اور اس کے بعد وہ جاب کی تلاش میں نکلتا ہے، یا جاب اس کا مقصد ہوتا ہے، اچھی جاب، اور اسے جاب مل جاتی ہے، تو اس پروفیشنل، اس ایجوکیٹڈ کے لیے یہ جاب جو ہے مل جانا، یہ ہوئی کامیابی۔ آپ درجہ بدرجہ دیکھتے جائیے، بچپن، اسٹوڈنٹ، جاب، اب آئیے شادی کی زندگی کو دیکھ لیجئے۔ جہاں کمانا اس نے شروع کیا، عمر تھوڑی سی بڑھنے لگی، شعور بیدار ہوا، لائف پارٹنر کی ضرورت محسوس ہوئی، اس کے بعد اس نے اچھی لڑکی اسے مل گئی اور اس کی شادی ہو گئی، وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ شادی کے بعد بچے گھر کے اندر پیدا ہو گئے، وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھنے لگا، اور پھر اس کے بعد جب بچوں کی عمر بڑھنے لگی، ایجوکیشن ان کا اچھا ہونے لگا، ایجوکیشن کے پیچھے اس نے محنت کی، اور پھر یہ بچے اچھی تعلیم حاصل کر کے بڑے ہو گئے، وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ اچھی رہائش مل گئی، کامیاب ہو گیا۔ اگر بچیاں پیدا ہوئی ہیں اور بچی شانی ہو گئی، اچھا رشتہ مل گیا، شادی ہوئی، وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ بچی کا رشتہ طے ہو گیا، اچھا داماد مل گیا، آدمی سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طریقے سے اس کی خواہشیں بڑھتی جا رہی ہیں، بچپن سے خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، کامیاب تصور کر رہا ہے، پھر اس کے بعد
مجھے اچھا بنگلہ مل جائے تو میں کامیاب، میرے پاس اچھی سواری ہو تو میں کامیاب، میرے پاس جو ہے وہ لائف اسٹائل میری اچھی، وہ لیونگ اسٹینڈرڈ اچھا ہو، لیوش لائف اگر مجھے مل گئی تو میں کامیاب، میرے بنگلے، میرے خدام، میرے نوکر چاکر اتنے ہوں، آگے پیچھے ہوں، میرے مالز ہوں، دنیا کے اندر میرا کاروبار پھیلا ہوا ہو تو میں کامیاب۔ یہ ہوتا ہے نا؟ مجھے جواب دیجئے، میں سمجھوں کہ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں، یہی ہوتا ہے نا؟ اور یہی وجہ ہے، اب میں جو نقطہ عرض کرنے جا رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ غریب آدمی کسی بنگلے والے کو دیکھتا ہے اور اس کی عالیشان کار کو دیکھتا ہے، دروازہ کھولنے والے خدام کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کتنی اچھی زندگی ہے یار، کتنی کامیاب، اس کو تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ کہتا یہ نہیں کہتا؟ بھیا آپ اگر سیلنگ سے جانے کے لیے نکلیں اور حاجی علی کراس کر کے جب اس راستے پر جائیں تو کنارے پر جتنے بھی بنگلے آپ کو نظر آئیں گے اس کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھیں گے، کیسے رہتے ہوں گے، تازی فریش ایئر، کتنی لیوش لائف ہے ان لوگوں کی، یہ فیلنگ ہوتی ہے۔ یہ کامیابی کا تصور۔ آہستہ آہستہ آپ کو جو چیزوں سے محبت تھی، توجہ چاہوں گا، جو چیزوں سے محبت تھی، جو دنیا سے محبت تھی، دنیا کے مال و زر سے محبت تھی، بنگلوں سے محبت تھی، کار سے محبت تھی، آسائش کے سامان سے محبت تھی، اب آپ کی عمر ڈھلنے لگی، سفیدی آ گئی، ہاتھ پیر کے اندر کمزوریاں پیدا ہو گئیں، تو اب ان چیزوں سے نفرت شروع ہو گئی، اب یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی، پھر گلٹی فیل ہوتی ہے، یار میں نے اس کو دھوکہ دے کے کمایا ہے، میں نے غلط کیا، میں نے چیٹنگ کر کے کمایا ہے، میں نے غلط کیا، پھر وہ احساس ضمیر کے اندر۔ اب وہ شخص کیا کہتا ہے؟ اب پورا کامیابی کا تصور چینج ہو گیا، بچے کے لیے کھلونا کامیاب، اسٹوڈنٹ کے لیے ریزلٹ کامیاب، اور پڑھے لکھے کے لیے، ایجوکیٹڈ کے لیے جاب کامیاب، شادی کے لیے بیوی مل جائے تو کامیاب، اولاد ہو جائے تو کامیاب، پھر بنگلو ہو جائے تو کامیاب، پھر گاڑی ہو جائے تو کامیاب۔ یہ ساری چیزوں کو انسان کامیابی کی طرف، کامیابی کا تصور، کامیابی اس کو سمجھتا ہے کہ انہی ساری چیزوں کے مل جانے پر کامیابی ہے، لیکن جب بڑا ہوتا ہے تو اب وہ یہ نہیں کہتا جس کے پاس بنگلہ ہو وہ کامیاب، جس کے پاس گاڑی ہو وہ کامیاب۔ اب وہ ہر ایک سے یہ دعا نہیں کراتا کہ آپ دعا کرو اللہ مجھے بنگلہ یا گاڑی عطا فرمائے، اب وہ دعا کراتا ہے کہ حضرت یہ دعا کریں میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ یعنی اب وہ کامیاب جو یہ سمجھ لے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوا، اب اس کے نزدیک ایمان کی اہمیت سمجھ میں آ گئی کہ سب کچھ ہوتے ہوئے میں کامیاب نہیں، میں تو کامیاب اس وقت ہو جاؤں گا جب خاتمہ میرا ایمان پر ہو جائے، اس وقت ایمان کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، اس وقت ایمان کا مقام سمجھ میں آتا ہے، اور پوری زندگی بے ایمانی اور چیٹنگ کر کے جو دنیا جمع کی، اس دنیا سے پھر نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان یہ تصور کرنے لگتا ہے یہ سب بے وفا ہے۔ خدا کی قسم میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ پوری دنیا بے وفا ہے۔ آپ نے پوری زندگی محنت کر کے بنگلو بنا لیے، گاڑی بنا لی، سب کچھ آپ نے بنا لیا، جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹا نا، یہ کہہ دے گی بھیا اب تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، بنگلہ بھی کہہ دے گا تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، کار کہہ دے گی تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، حد تو یہ ہے کہ شادی شدہ تھے، عدت گزرنے کے بعد بیوی کو بھی اگر کوئی اچھا رشتہ مل گیا تو بیوی بھی دوسرے سے شادی کر کے پہلے، یہ دنیا بے وفا ہے۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے اللہ نے دنیا پیدا کی ہے تب سے ایک بار بھی اس دنیا پر اللہ نے رحمت کی نظر نہیں فرمائی، یہ دنیا